کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں صرف سیاستدانوں کے فیصلوں سے نہیں بلکہ صدیوں پرانے خوابوں اور مذہبی نظریات کے سائے میں بھی چلتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نسلوں کے ذہنوں میں ایک مشن بن کر زندہ رہتے ہیں، اور یہی حال اہل یہود کے اس خواب کا ہے، مقدس اسرائیل کا خواب۔ ایک ایسا اسرائیل جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کے روحانی مرکز کے طور پر ابھرے، اور اس خواب کے پس منظر میں ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے جس نے لاکھوں یہودیوں کے نظریات، عقائد اور سیاسی ڈائریکشن کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ربی مینڈل شریسن، یہ وہ انسان تھا جب یہودی روحانی بادشاہ اور ربائی آف دی ٹائمز اسے کہتے تھے، اور اس کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اب بھی زندہ ہے، جسمانی طور پر تو نہیں لیکن روحانی طور پر زندہ ہے، اور اس کے نظریات دنیا کو ایک نئے دور میں لے کر جا رہے ہیں۔ ربی مینڈل کے مطابق انسانیت اب آخری باب میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کے نظریے میں 3 بڑے مراحل ہیں: حقیقی اسرائیل کا قیام، مکمل یروشلم کی تعمیر، اور مسیحا یعنی نجات دہندہ ان کا جو ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں اس کا خروج۔ ربی مینڈل نے اپنے ماننے والوں کو یقین دلایا کہ سال 2027 سے پہلے یہ تینوں فیزز مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا ایک نئے عالمی نظام میں داخل ہوگی جہاں سیاست، معیشت اور طاقت سب ایک روحانی لیڈرشپ کے تابع ہوں گے، اور یہی عقیدہ آج اسرائیلی سیاست کی بنیاد ہے۔ اور اگر کسی نے اس عقیدے کو عملی صورت دینے کا بیڑا اٹھایا ہے تو وہ ہے بنیامین نیتن یاہو۔ نیتن یاہو کو بہت سارے ماہرین محض ایک سیاستدان نہیں بلکہ منتقل کرنے والا لیڈر بھی کہتے ہیں، وہ رہنما جو موجودہ اسرائیل کو ایک روحانی سیاست اور ساتھ ساتھ روحانی ریاست کی طرف بھی آگے لے کے جا رہا ہے۔ ربی کے عقیدت مندوں کے مطابق نیتن یاہو وہ آخری وزیر اعظم ہو سکتا ہے جس کے بعد قیادت خود مسیحا کے ہاتھوں میں آ جائے گی، یعنی وہ اس بڑے روحانی منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد صرف اسرائیل کو طاقتور، پاورفل بنانا نہیں بلکہ ایک نیا عالمی نظام قائم کرنا ہے۔ اگر آپ اسرائیل کی پالیسیز کو غور سے دیکھیں تو 3 بنیادی نکات ہر جگہ آپ کو جھلکتے ہوں گے۔ پہلا، گریٹر اسرائیل کا خواب، جس کے مطابق اسرائیل کی سرحدوں کو تاریخی حدود تک ایکسپینڈ کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے پورا مشرق وسطی ہی کیوں نہ دوبارہ تشکیل دینا پڑے۔ دوسرا ہے 3rd ٹیمپل کی تعمیر، وہی مقام جہاں آج مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی موجود ہے۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا نجات دہندہ اسی جگہ پر ظاہر ہوگا۔ اور تیسرا ہے ایک متحدہ عالمی نظام جس میں طاقت، دولت اور سیاست سب ایک ہی مذہبی نظریے کے تابع ہوں گے۔ اور دنیا کے حالات پر اگر ایک نظر ڈالیں تو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، مذہبی تصادم، عالمی اتحادوں کی نئی شکلیں، سب کچھ اسی جو ہے نا ڈائریکشن کی طرف انڈیکیشن کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ نیتن یاہو کب رخصت ہوگا، بلکہ یہ ہے اس کے بعد کون آئے گا، کیونکہ یہ ساری جنگ زمین یا حکومت کے لیے نہیں لڑی جا رہی، یہ ایک نظریے، ایک خواب، ایک ایسے انجام دنیا کے لیے لڑی جا رہی ہے جو شاید تاریخ کے آخری باب کو کھولنے کے قریب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔